خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کو ایک بار پھر میرا سلام۔ آج ہم بائبل مقدس کے اسباق میں 5ویں سبق پر غور کرنے جا رہے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ کھٹالی میں کے سلسلے کا آج 5واں سبق ہے اور اس کا عنوان ہے حد درجہ کی تپش۔ جب میں اس ہیڈنگ کے بارے غور کر رہا تھا تو مختلف چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ تپش جو ہے یہ کیا ہے اور پھر زیادہ تپش کیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی دھات کو زیادہ تپش دینے کے بعد اس کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے، اور یہاں پر جب ہم بائبل مقدس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسے خدا کے لوگ جنہیں بہت بڑی آزمائش میں سے گزرنا پڑا، ایسے لوگ جنہیں خدا نے حد درجہ کی تپش دی، اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو سب سے پہلا نام یسوع مسیح کا نظر آئے گا، جس نے سب سے زیادہ مصیبتیں سہی، جس نے سب سے زیادہ آزارسانی برداشت کی۔ اور اگر ہم بائبل مقدس میں یسایہ 53 باب اور اس کی 10 آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو پہلے ہی جملے میں آپ کو پتہ کیا چلتا ہے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے۔ خداوند کو پسند آیا، اس نے اسے غمگین کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ اس کی جو جان ہے گناہ کی قربانی کے لیے جب دی جائے گی تو وہ تمام دنیا کے لیے ہوگی اور پھر اس کے ذریعے نجات آئے گی۔ آج ہم چند لوگوں کے بارے جانیں گے جنہوں نے حد درجہ کی تپش برداشت کی، یعنی انہیں بہت بڑی آزمائش میں ڈالا گیا۔ ان میں بہت سے ایماندار جن کا ذکر آج میں کروں گا، ان میں بہت سے نبی ہیں، اور ہم یقین نہیں آتا کہ خدا کے یہ پیارے لوگ کن آزمائشوں سے گزرے۔ آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ خدا یہ کیسا خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو اپنے ہی پیروکاروں کو حد درجہ کی تپش میں مبتلا کرتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان خدا کے پیروکاروں نے مشکل وقت میں کیا کیا، مشکل حالات کا جب انہیں سامنا کرنا پڑا اور ان پر آزمائشیں آئی تو انہوں نے خدا کو فراموش نہیں کیا بلکہ خدا کے ساتھ وفادار رہے۔ اس میں تکلیف دہ حالات میں سے وہ گزرتے ہیں، تو جب میں اور آپ بعض کا تکلیف دہ حالات سے گزرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں شاید خدا نے ہمیں مسترد کر دیا، شاید انہوں نے بھی ایسا ہی سوچا ہو۔ کچھ لوگ مشکل وقت میں خدا کے متعلق اپنے نظریات تبدیل کر لیتے ہیں اور بری باتیں ان کی سوچوں کا محور ہو جاتی ہیں جو کہ خدا کے متعلق ہیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ حالات کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں، ہمیں شاید اس کا اندازہ نہیں۔ خدا اپنے لوگوں کو کس حد تک خطرے میں مبتلا ہونے دیتا ہے تاکہ ہم اس کے بیٹے کی شبیہ پر ڈھالنے کے لیے ابدی مقصد کو پورا کر سکے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ آپ نکالیے گا رومیوں 8 باب اور اس کی 28 اور 29 آیت میں پڑھوں گا۔ رومیوں 8 باب اور اس کی 28 اور 29 آیت لکھا ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ اور آج ہم جن لوگوں کی مثالیں یہاں پر دیکھنے چاہیں گے ان کے پاس یہ رومیوں 8 باب نہیں تھا، وہ نہیں جانتے تھے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، انہیں اس کا علم نہیں تھا۔ اور پھر 29 آیت میں کیا لکھا ہے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کی ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے۔
جب آپ اس حوالے کو پڑھتے ہیں آج اور میں، اور پتہ چلتا ہے کہ خدا کی مرضی کے مطابق ہم جس بھی حالات سے کرتے ہیں آخر کار ہمارے لیے بھلائی ہے، لیکن ان کے پاس تو یہ حوالہ نہیں تھا۔ خدا اپنے برگزیدوں کو کیوں خطرے میں ڈالتا ہے؟ آپ کے خیال میں خدا کیوں ایسا کرتا ہے؟ کیوں خدا اپنے ایمانداروں کو، برگزیدوں کو خطرے میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے بیٹے کے مشابہ ہو جائے؟ تو آج ہم چند لوگوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ابراہیم کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ پیدائش 22 باب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچانک ابراہیم کو خدا کہتا ہے بھائی اپنے بیٹے کی سوختنی قربانی کر۔ سوختنی قربانی کا مطلب شاید سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر اور اس کو جلا دینا۔ واہ، خدا ایسا کر سکتا ہے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ابراہیم نے کیا محسوس کیا ہوگا؟ یہ بڑا عجیب و غریب خیال لگتا ہے کہ پاک خدا اور اس کے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ اگر ابراہیم اس بات کو مان بھی لیتا کہ بھائی خدا ہی ہے، تو خدا کے وعدوں کے مطابق اس کی نسل کیسے آگے بڑھنی تھی؟ اس کے بیٹے کے بغیر تو اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں اس کے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن خدا کا حکم تھا۔ خدا نے ابراہیم سے ایسی قربانی گزرانے کو کیوں کہا؟ اگر خدا سب کچھ پہلے سے جانتا ہے تو سب کا مطلب کیا تھا؟ خدا کا مطالبہ اور اس کا وقت نامناسب نہیں تھا۔ در حقیقت اس سے ممکنہ گہرے غم کا اندازہ ہوا، کیونکہ خدا نے ابراہیم کے لیے آخری اور سب سے گھٹن آزمائش رکھی ہوئی تھی جس سے وہ نکلنا چاہتا تھا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے سب سے جو بڑی آزمائش تھی اس کے آخری وقت کے لیے رکھی تھی، اور خدا نے اپنے بندہ پر یہ آزمائش بھیجی۔ میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ خدا کا جو سب سے اسٹرانگ سولجر ہے نا، جو مضبوط سولجر ہے، اس پر وہ بڑی آزمائش لاتا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم پر بھی وہ بہت بڑی آزمائش لایا۔ کیا اس میں خدا اس کا امتحان لے رہا تھا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس نہایت ہی خوفناک آزمائش کے تاریک دنوں میں جان کنی کا تجربہ اسے برداشت کرنا پڑا تاکہ وہ اپنے تجربے سے خدا کی لامحدود قربانی کی عظمت کو سمجھ سکے جو بنی نوع انسان کی نجات کے لیے خدا دینے والا تھا۔ یہ محض ایک امتحان تھا۔ ابراہیم کے بیٹے کو قتل کرنے کا خدا کا ارادہ نہیں تھا، اور یہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بعض اوقات خدا اس انداز سے بھی کام کرتا ہے۔ خدا ہم سے کچھ ایسا بھی مطالبہ کر سکتا ہے جو حقیقت میں وہ نہیں چاہتا کہ ہم اسے کریں۔ وہ ہمیں کہیں جانے کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم وہاں پہنچیں۔ جو چیز خدا کے لیے اہم ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتا، بلکہ اس عمل کے ذریعے ہم نئے سرے سے تشکیل پاتے ہیں۔ یسوع مسیح ابراہیم کے تجربے میں کیا سوچ رکھتا تھا جب اس نے یہودیوں سے کہا تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ ابراہیم جانتا تھا اور اس کو پتا تھا کہ شیطان بھی ہدایات دے سکتا ہے، لیکن وہ خدا کی آواز کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے بچاؤ اور اس کے سارے عمل کے ذریعے سیکھنے کا ہمیں بہت اچھا سبق ملتا ہے۔ جب خدا نے ابراہیم سے کیا کہتا ہے، تب اس نے کہا تو اے اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے اس پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا دے۔ کیا خدا کہہ رہا ہے کہ تیرا بیٹا اسحاق جو تیرا اکلوتا ہے، دوسری نشانی اکلوتا، اسحاق اکلوتا جسے تو پیار کرتا ہے،
خدا اس سے کہتا ہے کہ انہیں یہ سارا کچھ مجھے دے دے۔ میں نے ابراہیم کی جب کہانی پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پتہ کیوں؟ جب خدا اس سے کوئی کام کہتا تھا نا تو وہ جلدی سے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ خدا کی آواز ہے اور مجھے قربان کرنا ہے۔ اور اب آپ سے میرا سوال ہے، آپ خدا کی آواز کو کس طرح پہچانتے ہیں؟ کس طرح آپ اس کی جانتے ہیں؟ کس طرح آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ خدا ہی یہ بات کرتا ہے؟ کس ذرائع سے وہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے؟ کیا آپ سے وہ ہم کلام ہوتا ہے؟ آپ اس کی آواز پہچانتے ہیں؟ تو اس کی آواز اس بائبل مقدس میں درج ہے۔ جب میں اس کے ساتھ قریبی رابطہ رکھتا ہوں تو پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ خدا جب بات کرتا ہے تو مجھے اس کی آواز کو پہچان آتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ابراہیم کس طرح اسے ہر درجہ کی تپش دی گئی۔ آخری وقت میں جب وہ سوچتا ہوگا بھائی اب تو وقت ہے کہ میں آرام سے زندگی بسر کروں، خدا نے اس کو سب سے بڑی آزمائش میں ڈال دیا، حد درجہ کی تپش۔ اس کے بعد ہم ایک اور کردار کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور وہ کردار ہے ہوزیا کا۔ ہوزیا کی کہانی سے ہمیں بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ ہوزیا کے حالات جو ہیں ان کا متعلق ہم جانتے ہیں۔ اس کی بیوی گومر اور اس کے بچے غیر مردوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اس کی بیوی بدکار تھی، اس کے باوجود خدا ہوزیا کو کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو واپس لے آ، اور اس کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ صرف واپس ہی نہیں لینا، اس سے محبت کرنی ہے، اس کو واپس لے آ کرتا وہ یاروں کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ کہانی کیوں بیان کی گئی ہے؟ یہ کہانی اس لیے ہے کہ خدا اور اسرائیل کے رشتے کی ایک تمثیل ہے۔ بنی اسرائیل نے خدا کو چھوڑ دیا اور روحانی طور پر دیگر معبودوں کے ساتھ بدفعلی کی، لیکن پھر بھی خدا ان سے محبت کرتا تھا اور ان سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ خدا کے طریقہ کار پر غور کریں۔ ہوزیا 2 باب اور اس کی 1 سے 12 آیات میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا بالکل جس طرح ہوزیا اپنی بیوی کو واپس لاتا ہے، اسی طرح خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی واپس آئیں۔ آئے ہم 2 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت پڑھتے ہیں۔ تو تم اپنی ماں سے حجت کرو، کیونکہ نہ وہ میری بیوی ہے اور نہ میں اس کا شوہر ہوں، کہ وہ اپنی بدکاری اپنے سامنے سے اور اپنی زناکاری اپنے پستانوں سے دور کرے۔ یعنی کہ وہ اپنی زناکاری سے باز نہیں آ رہی، اس نے ہر درجہ کی زناکاری کی ہے۔ اور پھر 3 ایسا نہ ہو کہ میں اسے بے پردہ کروں اور اسے اس طرح ڈال دوں جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھی، اور اس کو بیابان اور خشک زمین کی مانند بنا کر پیاس سے مار ڈالوں۔ یہاں پر اسرائیل کو کیا کہہ رہا ہے کہ باز آ جاؤ ان حرکات سے، ورنہ تمہیں میں ختم کر دوں گا۔ اور پھر ہم ہوزیا 2 باب اور اس کی 5 سے 7 آیات میں ایک اور پیغام پڑھتے ہیں کہ خدا اسے کیا کہتا ہے۔ خدا اسے کہتا ہے، اس کی ماں نے، اس کی والدہ نے روح سیاہی کی، کیونکہ اس نے کہا میں اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی جو مجھ کو روٹی پانی اور اونی اور کتانی کپڑے اور روغن و شربت دیتے ہیں۔ یہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے؟ حقیقت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل قوم ایسی قوم ہے جو دوسرے معبودوں کے پاس جاتی ہے کیونکہ وہ انہیں سارا کچھ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، ذرا غور کریں کہ اسرائیل کی حالت کیا تھی۔ ہر چیز وہ یہ کر رہے تھے کہ ہمیں خدا نہیں بلکہ اور کوئی دینے والا ہے۔ پھر ہم 8ویں اور 9ویں آیت میں بڑے واضح طور پر کہتے ہیں، کیونکہ اس نے نہ جانا کہ میں ہی اسے غلہ و میں، خدا کہتا ہے میں تجھے ساری چیزیں دیتا ہوں ان آیات میں تجھے دوں گا، تو میرے پاس آ۔ اور پھر ہم 2 باب کی 10ویں آیت میں پڑھتے ہیں،
اب میں اس کے فحشہ گری اور اس کے یاروں کے سامنے فاش کروں گا، اور کوئی اس کو میرے ہاتھ سے نہیں چھڑائے گا۔ اگر باز نہیں آئے گا تو یہ حالات خداوند کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ہونے والے ہیں۔ یہ کہانی دو قسم کے اہم مسائل کو اجاگر کرتی ہے کہ جب خدا ہمیں واپس لاتا ہے تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ پہلی بات، ہم یہ جاننے کی ذمت نہیں کرتے کہ خدا کس طرح سے کام کر رہا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے ایسے مشکل اور تکلیف دہ تجربات کا سامنا کیا تو ان کے لیے یہ بات جاننا قدرے مشکل تھا کہ خدا ان کی نجات کے لیے کام کر رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے نکیلے کانٹوں کے ذریعے ہماری راہوں میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، 6 آیت میں دیکھیں، یا ہم اتنی بے حسی سے چلتے جاتے ہیں کہ ہم لا علم ہو جاتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ کیا یہ خدا کی طرف جا رہا ہے؟ کیا وہ خدا کی طرف جا رہے ہیں، یا کیا میں خدا کی طرف جا رہا ہوں؟ جب ہماری بنیادی ضروریات غائب ہو جاتی ہیں یا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بنیادی ضروریات کا ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا کہ کہاں سے پوری کریں، تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہمارا باپ ایسے حالات میں ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم چاہے کچھ بھی محسوس کریں، خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا ہم سے دور نہیں جاتا، وہ ہر وقت اپنے لوگوں کو تمام کچھ مہیا کرتا ہے کیونکہ وہ ان سے محبت رکھتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری بات، جب خدا کام ہمارے اوپر کام کرتا ہے تو ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کام کر رہا ہے، لیکن جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ طریقہ کار مجھے پسند نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے طریقے کے مطابق خدا کام کرے، چاہے وہ مجھے حد درجہ کی تپش میں ڈالے، لیکن وہ میرے طریقے سے کام کرے۔ لیکن خدا جو طریقے کام کر رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ کام کر رہا ہے، لیکن میں کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس طرح کام نہ کرے جس طرح خدا کر رہا ہے۔ میں دکھ اور شرمندگی محسوس کرتا ہوں۔ خدا پر ظالم ہونے کی بھی بعض اوقات ہم الزام لگاتے ہیں، خدا ظالم ہے، وہ مداخلت کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ مداخلت نہ کرے تو اچھا ہے۔ ہم لاپرواہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا لاپرواہ ہے، وہ ہماری مدد نہیں کر رہا، میں تو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ یہ بہت آسان چیزیں ہیں، لیکن خدا ہمیشہ اپنی محبت کے عہد کے ذریعے ہمیں بحال کرنے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تمام آپ وضع کی کتاب پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ روح القدس سے کہیں کہ وہ آپ پر ظاہر کرے کہ آپ اپنی زندگی میں کس کس مقام پر خدا سے دور بھاگتے رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کس کھٹالی کا انتظار کیوں؟ پھر کھٹالی کا انتظار نہ کرے۔ خدا کو سب کچھ سونپنے میں کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ خدا آپ کو اور مجھے بلاتا ہے کہ ہم آئیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی یہ ایک اور شخص ہے جسے خدا نے حد درجہ کی تپش میں ڈالا، جس طرح اس نے ابراہیم کو ڈالا، جس طرح اس نے ہوشیہ کو ڈالا، اور کس طرح ایوب کو وہ حد درجہ کی تپش میں ڈالتا ہے۔ جہاں ایک حیران کن بات ہے، فرشتے خدا کے پاس آتے ہیں اور شیطان ان کے ساتھ آتا ہے۔ فرشتے یعنی خدا کے بیٹے آتے ہیں۔ خدا کے بیٹے ویسے انسان بھی ہیں، جو خدا کو مانتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا شیطان سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے، اور شیطان جواب دیتا ہے کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ ایوب 1:7 ہے۔ پھر خدا یہ سوال پوچھتا ہے، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ 8ویں آیت میں۔ یہ سوال اتنا اہم نہیں ہے، بلکہ اہم بات تو یہ ہے کہ یہ سوال پوچھ کون رہا ہے۔ یہاں شیطان ایوب کے حوال پر سوال اٹھاتا، بلکہ یہ سوال خدا ہی پوچھتا ہے، اس نے نہیں پوچھا۔ بعد میں کیا کچھ ہونے والا ہے اس کی طرف شیطان کی توجہ دلانے کے لیے خدا شیطان سے یہ سوال پوچھتا ہے۔ زمین پر ایوب کو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے حالات کتنے خطرناک ہو جائیں گے، وہ نہیں جانتا تھا۔ اور اگرچہ بالکل واضح ہے کہ یہ شیطان ہے،
خدا نہیں جو جو ایوب کی تکلیف کا باعث ہے، یہ بھی واضح ہے کہ یہ خدا ہی تھا جو شیطان کو ایوب کے مال بچوں اور اس کی اپنی جسمانی صحت کو تباہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر خدا ایوب کو تکلیف اٹھانے کی اجازت دے رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے خدا یا شیطان ذاتی طور پر تکلیف پہنچا رہا ہے؟ خدا کیسے راست باز اور مقدس ہو سکتا ہے جب وہ فعال طور پر شیطان کو ایوب کو تکلیف پہنچانے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ صورتحال کوئی خاص معاملہ ہے یا اس کی خصوصیت ہے جس طرح سے خدا آج بھی ہمارے ساتھ پیش آتا ہے؟ ایوب 1 باب اور اس کی 20 اور 21 کے مطابق اس کا دکھوں میں رد عمل کیا تھا، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ اس کا ان دکھوں میں رد عمل کیا تھا۔ ایوب 1 باب اور اس کی 20 اور 21 آیت، یہ تمام کچھ کا تباہ ہو گیا، اس کے بیٹے بیٹیاں تمام کچھ، جائیداد تمام کچھ تباہ ہوا، اور ایوب کا رد عمل کیا تھا؟ لکھا ہے تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرن چاک کیا اور سر مڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا۔ کیا کیا اس نے؟ خدا کی عبادت کی، اس کے نام کو عزت اور جلال دیا، اور کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا، خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اس طرح کے مصائب کا جواب 2 طریقوں سے ممکن ہے۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، اور پھر جب ہم پریشان ہیں تو ہم ناراض ہو سکتے ہیں، ایک ایسے خدا سے منہ موڑ سکتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا نظریہ بالکل فرق ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ خدا کبھی بھی ظالم نہیں تھا۔ خدا کی حضوری میں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ ہم عبادت کے 3 پہلو دیکھتے ہیں جو تکلیف میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایوب اپنی بے بسی کو قبول کرتا ہے اور یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کا کسی چیز پر کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اور کہا ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ دوسری بات، ایوب یہ تسلیم کرتا ہے کہ خدا اب بھی مکمل کنٹرول رکھتا ہے، خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا۔ تیسری بات، خدا کی راست بازی پر اپنے اعتماد کا ادا کرتے ہوئے اختتام کرتا ہے، خداوند کا نام وہ کہتا ہے آخر میں مبارک ہو۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ وہ کس طرح خدا کے پھر بھی نزدیک تھا۔ کیا آپ دکھوں میں سے گزر رہے ہیں؟ ایوب کی طرح شاید آپ کے دکھ نہ ہوں، کیا آپ دکھوں میں سے گزر رہے ہیں؟ تو ایوب جیسے اقدام اٹھائے۔ کس طرح سے یہ اقدام آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ یہ اقدام کہ سب سے پہلے آپ یہ تسلیم کریں کہ خدا جو ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے، میں بے بس ہوں اور میرا کسی چیز پر دعویٰ نہیں ہے۔ دوسری بات، مجھے مکمل طور پر یقین ہونا چاہیے کہ خدا مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ خداوند کا نام مبارک ہو، اسی کو راست باز ٹھہرائے، اور پھر یقیناً یہ چیزیں میری مدد کریں گی کہ میں آزمائش میں، دکھ میں، آزارسانی میں باہر نکل سکوں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں امید کے ذریعے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ پولس رسول 2 کرنتھیوں 1 باب اور اس کی 8 اور 9 آیت میں لکھتا ہے اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو آسیہ میں ہم پر پڑی، کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے، تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے۔ خدا کے چنیدہ لوگوں میں سے پولس رسول ایک ایسا ہے جس نے بہت زیادہ مصیبتیں برداشت کی، اس کو کچلا گیا۔ یسوع مسیح کے بعد اگر کسی نے مصیبتیں اٹھائی ہیں تو وہ پولس رسول ہے۔ اپنی وہ جستجو زندگی پر کرتا رہا، پہلے وہ مارتا تھا، اب وہ مار کھانے والا بن گیا۔ خدا ہمارے ذریعے بہت سے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، اور
پولس رسول جب یہ تمام مصیبتیں برداشت کر رہا تھا تو خدا اس کو اس تجربات میں سے کیوں گزارتا ہے؟ خدا مجھے اور آپ کو کیوں ان تجربات میں سے گزارتا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وہ اس لیے ان تجربات میں سے گزار رہا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو لیے راحت کا باعث بنے، ان لوگوں کے لیے ہمدردی کا باعث بنے جو اسی طرح کے تجربات میں سے گزرنے والے ہیں۔ یہ یسوع مسیح کی زندگی کا ایک اہم اصول تھا۔ آئیے عبرانیوں 4 باب اور اس کی 15 آیت پر غور کرتے ہیں۔ عبرانیوں 4 باب اور اس کی 15 آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ تمام مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ پولس کی اپنی مشکلات کے بارے میں واضح بیانات ہمیں ملتے ہیں کہ وہ رنجیدہ تھا، بہت دکھی تھا۔ یہ ہمارے لیے جاننے کے لیے ہے کہ چاہے ہم کتنے ہی نیچے گہرائی میں کیوں نہ گریں، پھر بھی باپ اپنی ہمدردی اور تسلی فراہم کرنے کے لیے مداخلت کر سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو سکتے ہیں اور یہاں تک کہ مارے بھی جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں چاہے۔ خدا ہمیں اس پر بھروسہ کرنا سکھا رہا ہے۔ وہ یہ سکھا رہا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں۔ ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ جب پولس خوشخبری کی منادی پر توجہ کیے ہوئے تھا تو وہ جانتا تھا کہ خدا اس سے مستقبل میں بچائے گا۔ پولس کی ثابت قدمی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ کس طرح خدا کے ساتھ وفادار تھا، جس کا اس نے 2 کرنتھیوں 1 باب 10 اور 11 آیت میں ذکر کیا ہے۔ پہلے وہ خدا کا ثابت شدہ دیکھتا ہے کہ کس طرح خدا پہلے کرتا رہا ہے۔ اس نے ہمیں بری ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا، یہ وہ کہہ رہا ہے۔ دوسری بات، پولس کو اپنی توجہ صرف اور صرف خدا پر مرکوز رکھنے کا عزم کرتا ہے۔ ہم اس سے یہ امید ہے کہ آگے بھی وہ چھڑائے گا کیونکہ اس نے ماضی میں ایسا چھڑایا ہے۔ مقدسین کی طرف سے مسلسل شفاعت کی درخواست وہ کرتا ہے، یعنی کہ کلیسیا مل کر اس کے لیے دعا کرے۔ تو حج درجہ کی تپش کیا آپ دیکھتے ہیں؟ ان تمام لوگوں نے برداشت کی، ان تمام لوگ اس میں سے گزرے، اور جب اس میں سے گزرے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سماہی ہم یہی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ ان مسالوں پر ہم نے غور کیا ہے۔ خدا ہماری زندگی میں پاکیزگی اور مسیح جیسی شبیہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ اسی وقت پیدا کرے گا، اسی وقت وہ نتیجہ اخذ کرے گا جب ہم ایک سخت گٹن مشکلات میں سے گزرتے ہوئے اس کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے کچھ اچھا چاہتا ہے، لیکن یہ مثالیں خدا کی فکر مندی اور محبت کو ظاہر نہیں کرتی، بلکہ ان میں تو خدا بہت سخت دکھائی دیتا ہے۔ وہ ایک مقصد کے تحت نکلتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے کافی مشکل وقت آتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سچ ہے کہ ہم اس گناہ بڑی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں کہ خدا ایسا کیوں کرتا ہے، اپنے برگزیدوں پر یہ کیا کرتا ہے، اور ہم یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بائبل مقدس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ایماندار ایمان کی زندگی بسر کرتا ہے تو اس پر بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں جو اس کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ خدا نے شاید اسے ترک کر دیا۔ ایوب کو بھی ایسا لگا، حالانکہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سب کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ اور یسایہ 43 باب 1 سے 7 آیت پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کہتا ہے کہ اس کے لوگ پانی اور آگ سے گزریں گے۔ یہ انتہائی خطرناک علامت ہے، لیکن شاید یہ بحر کلزم اور جردن کو عبور کرنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دونوں خوفناک واقعات تھے، لیکن یہ ایسے تھے جنہوں نے ایک نئی زندگی کی راہ ہموار کی۔ آپ امید کر سکتے ہیں کہ خدا یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان خطرات سے محفوظ رکھے گا، یعنی وہ ان کی رہنمائی کرے گا۔ لیکن زبور 23 میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ چرواہے کی کھٹالی، وہ کہتا ہے اگر مشکل وقت آتا ہے لیکن خدا کے لوگوں کو پس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خدا ان کے ساتھ ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ 3 طریقوں سے ہم اس کا خلاصہ آج بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خدا کی حد درجہ تپش ہمیں نہیں بلکہ ہمارے گناہ کو تباہ کرتی ہے۔ یعنی جب حد درجہ کی تپش آتی ہے نا، تو مجھے نہیں بلکہ میرے اندر جو گناہ ہے اس کو ختم کرتی ہے۔ دوسرا، خدا کی حد درجہ تپش ہمیں دکھی کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں پاکیزہ بنانے کے لیے ہے۔ یعنی جس مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا گیا ہے، خدا وہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تیسرا، ہر طرح سے خدا ہمیشہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے۔ تو جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو حد درجہ کی تپش جو ہے نا، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اس کی بادشاہت کے لیے تیار ہو سکیں۔ خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو مصیبت کی بٹی میں دایا ہے۔ بٹی کی حرارتی مسیح چال چلن کے سونے میں سے میل کچیل دور کر سکتی ہے۔ خدا ہمارا خداوند یسوع مسیح اس امتحان کو بغور دیکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بیش قیمت دھات کو پاک و صاف کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے تاکہ اس میں سے اس کی محبت کی چمک منعکس ہو سکے۔ خدا اپنے خادموں کو تربیت سخت اور جانچنے والے طریقوں سے کرتا ہے اور مجھے اور آپ کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہم اس کی مشکلات میں سے گزرتے ہوئے اس کے کام کو کر سکیں۔ وہ ہمارے چال چلن کی پرکھ کرتا ہے، ہمارے چال چلن کو بہتر بنانے کے لیے تمام طرح کا علم ہمیں مہیا کرتا ہے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مقصد ہماری زندگی میں پورا ہو، یہ اس کا حقیقی مقصد ہے۔ وہ ہمیں تربیت تعلیم دیتا ہے تاکہ ہم تیار ہو جائیں، اس عظیم مقصد کو پورا کریں جو خدا میرے ذریعے پورا کرنا چاہتا ہے۔ اگر خدا کی مہربانی سے ہمیں آزمائشوں کو برداشت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو آئیں ہم صلیب کو اٹھائیں اور کڑوا پیالہ پی لیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک باپ کا ہاتھ ہے جو ہمارے ہونٹوں پر رکھتا ہے۔ آئیں اس پیالے کو پی لیں، آئیں ہم اس دن اس کے ساتھ ساتھ گزاریں، اس پر بھروسہ رکھیں۔ کیا ہمیں یقین نہیں کہ وہ ہمیں ہر چیز دے گا جو ہماری بھلائی کے لیے ہے؟ مصیبت کی راہ میں بھی جب ہم کلوری کی صلیب کے ذریعے اس کی محبت کو یاد کرتے ہیں تو کیا ہمارے دلوں اور ہونٹوں کی شکرگزاری نہیں ہوگی؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام کچھ میرے اور آپ کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے۔ جس طرح کی بھی تپش ہو، حد درجہ کی ہو یا کم ہو، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں۔ یقیناً وہ جانتا ہے اور وہ تمام کچھ کرے گا جو آپ کے کردار کو تعمیر کرنے کے لیے ہے۔ وہ میرے اندر پاکیزگی لائے گا، وہ میرے اندر گناہ کو ختم کر دے گا اور پھر وہ مجھے یہ شرف دے گا کہ میں اس کے بیٹے کی طرح اس کے ساتھ ابدی بادشاہت میں داخل ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی رہنمائی کرے۔ یوں ہی آج آپ یہ سیکھتے ہیں کہ حد درجہ کی تپش میں خدا کس طرح میری رہنمائی کرتا ہے۔ خدا